محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن قبل مذہبی اسکالر، داعی اسلام، ولی کامل مولانا کلیم صدیقی صاحب کو یوگی حکومت کے ذریعے فرضی الزام لگا کر گرفتار کر لیا گیا۔ مولانا پر الزام ہے کہ مولانا ہندوؤں کو جبراً اور پیسوں کا لالچ دے کر اسلام قبول کرواتے تھے۔ کیسی بے تکی اور عقل سے پرے بات ہے۔ ارے جس ملک کا وزیر اعظم ہندو ہو، نائب وزیر اعظم بھی ہندو ہو، راشٹرپتی بھی ہندو ہو، وزیر داخلہ بھی ہندو ہو، وزیر خارجہ بھی ہندو ہو، وزیر خزانہ بھی ہندو ہو، وزیر تعلیم بھی ہندو ہو، وزیر قانون بھی ہندو ہو اور وزیر اعلیٰ بھی ہندو ہوں، اور دیش کے ہر بڑے عہدے پر ایک ہندو بیٹھا ہو، تو اس دیش کے اندر کوئی کیسے کسی ہندو کو جبراً اسلام قبول کروا سکتا ہے؟ کوئی کیسے اس پر اسلام کو تھوپ سکتا ہے؟ اور جہاں تک اسلام کی تشہیر کی بات ہے، تو کیا ہندوستان کا سمویدھان ہمیں اپنے دھرم کی اشاعت کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا دھرم کی اشاعت کرنا کوئی جرم ہے؟ ہندوستان کا سمویدھان تمام دھرموں کو اپنے دھرم کی اشاعت کی پوری اجازت دیتا ہے، انہیں پوری آزادی دیتا ہے، پورا حق انہیں حاصل ہے۔ چلیے خیر، آپ کی بات مان بھی لیں کہ مولانا جبراً اسلام قبول کرواتے تھے، تو کوئی ایسا بندہ تو سامنے لے کر آئیے جس کو جبراً اسلام قبول کروایا گیا ہو۔ لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہے۔ آپ کا کام تو بس مسلم دشمنی کا مظاہرہ کر کے اپنا ووٹ بینک تیار کرنا ہے اور مسلموں کو پریشان کرنا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں کچھ انصاف پسندوں نے مولانا کے شہر فلت میں جا کر غیر مسلموں کا انٹرویو لیا۔ مولانا جہاں رہتے ہیں وہاں مسلموں کی اکثریت ہے، کچھ گھر غیر مسلموں کے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر بھائی چارے کی ایک مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ تمام غیر مسلم مولانا کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئے اور مولانا کی جم کر تعریف کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن اس چیز کو گودی میڈیا نہیں دکھائے گا۔ چلیے، آپ تو خیر اپنا بخوبی کام کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے زیادہ اپنی قوم سے شکوہ ہے، اپنی قوم سے گلہ ہے۔ اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دیش کی آزادی کے 70-75 سال تقریباً ہو رہے ہیں، لیکن اب تک ہمارے پاس کوئی مضبوط لیڈرشپ نہیں ہے، اور جو چہرے ہیں بھی تو ہمارے اپنے ہی لوگ ان پر طرح طرح کے الزام لگاتے رہتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کے تیر پھینکتے رہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی اور سپورٹ کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مذہبی چہرہ، مذہبی نمائندہ ہمت اور جرأت کرتا ہے سیاست کے میدان میں اترنے کی، تو اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ ان مولوی ملاؤں کا سیاست سے کیا تعلق ہے، یہ بس اپنا مدرسہ اور مسجد دیکھیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، کیا سیاست اسلام میں نہیں ہے؟ کیا ہمارے نبی نے سیاست نہیں کی؟ کیا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ نے اور صحابہ اکرام نے سیاست نہیں کی؟ تو پھر آج انبیاء کے وارثین علماء اکرام سیاست کریں تو اس میں حیرانی اور واویلے کی کیا بات ہے؟ نوجوانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو، ہوش کے ناخن لو اور اپنی عقل کو صحیح استعمال کرو اور اپنے اندر لیڈرشپ تلاش کرو، ڈھونڈو، پھر اس کو مضبوط کرو۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے اب بھی اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کیا اور بس نام کی سیکولر پارٹیوں کا دامن پکڑے رکھا، دامن تھامے رکھا، جو بس سیکولر کا چولا اوڑھے ہوئے ہیں، تو تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ وہ دن تمہیں جلد دیکھنے کو ملے گا جب اس ملک کے اندر ہمیں اپنا ملی تشخص برقرار رکھنا تو دور، اپنا وجود برقرار رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی آسان فرمائے، اور جو بے قصور نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی رہائی کے راستے آسان کرے۔ ظلم کے خلاف منہ کھولے گا کون؟ ظلم کے خلاف منہ کھولے گا کون؟ ہم بھی اگر چپ رہے تو بولے گا کون؟